ابھی میں اگلا قصہ منولم دادو کا سناؤں گی۔ یہ قصہ کچھ یوں ہے کہ فقیر علی نامی ایک شخص کا ایک بیٹا تھا جس کا نام درویشو تھا۔ درویشو ایک چرواہا تھا اور اس کی تمام تر زندگی تقریباً ششپر نالے کے چراگاہ میں گزر رہی تھی۔ وہ اکثر اپنی بھیڑ بکریوں کے ریوٹ کے ساتھ یہاں چراگاہ میں رہا کرتا تھا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ درویشو حسب معمول اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کر ہنومن مون کی طرف نکل گیا اور بھیڑ بکریوں کو چراگاہ کے سبزہ زاروں میں آزاد چھوڑ کر خود ایک طرف ایک سبزہ زار پر لیٹا اور جلد ہی گہری نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ وہ ابھی میٹھی نیند سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک اجنبی آواز گونجی، درویشو درویشو۔ وہ اس آواز پر فوراً جاگا اور جاگتے ہی نیم خوابی کی حالت میں دائیں بائیں جانب آنکھیں ملتے ہوئے دیکھنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نہایت حسین و جمیل دوشیزہ اس کے روبرو کھڑی مسکرا رہی ہے، اور پھر مسکراتے ہوئے درویشو سے یوں مخاطب ہوئی، میرے بابا نے آپ کو گھر بلانے مجھے یہاں بھیجا ہے، اس لیے اٹھو اور میرے ساتھ گھر چلو۔ اب درویشو کی اتنی ہمت کہاں کہ وہ یہ تو پوچھ سکے کہ وہ کون ہے، کس کی بیٹی ہے اور کہاں کس کے گھر لے جا رہی ہے۔ بس چپکے سے اٹھا اور ہکا بکا اس حسین دوشیزہ کے پیچھے ہو لیا۔ وہ آگے آگے تھی اور درویشو چپکے سے اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ ہنومن مون کے مقام پر پہنچ گئے۔ یہ مقام ایک پہاڑی دامن میں واقع تھا۔ جو ہی وہ پہاڑی کے اس دامن تک پہنچ گئے، اس پہاڑی کے نیچے دامن میں ایک دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلتے ہی لڑکی اس میں داخل ہو گئی اور درویشو بھی اس کے پیچھے داخل ہوا۔ جو ہی درویشو اس پراسرار مکان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ایک سنہری مونچھوں والا دیو ہیکل شخص ایک تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور آگے دائیں بائیں نہایت ہی حسین و جمیل دوشیزائیں ہاتھوں میں ستار تھامے بیٹھی ہوئی ہیں۔ درویشو جب داخل ہوا تو داخل ہوتے ہی آداب بجا لایا اور مونچھوں والے شخص نے سر ہلا کر اس کا جواب دیا، اور پھر فوراً ہی اس دیو ہیکل شخص نے اپنے دائیں بائیں بیٹھی ہوئی دوشیزاؤں کو ستار بجانے کے لیے حکم دے دیا، اور حکم سنتے ہی ان دوشیزاؤں نے نہایت ہی سریلی اور دلکش سروں میں بجانا شروع کیا، اور پھر درویشو کو حکم دیا گیا کہ وہ ان سروں پر ناچے۔ لیکن ادھر درویشو کی حالت تو یہ تھی کہ وہ خوف سے کانپ رہا تھا اور ناچنے سے معذرت کر رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس مونچھوں والے شخص نے درویشو سے کہا، ارے مت ڈرو اور ناچو، میں تو تمہارا دادا ہوں، میرا نام منولم دادو ہے اور یہ سب کی سب میری اپنی بیٹیاں ہیں، ان میں ایک تو میری بیوی ہے۔ میں نے ایک کسر کی دادی سے شادی کی ہے اور یہ جو گھر تم دیکھ رہے ہو یہ میرا پرانا گھر ہے، اس لیے تم اب بے خوف ہو کر ناچو۔ یہ تمام باتیں سن کر درویشو کی حالت اب قدرے سنبھل گئی اور پھر سوچنے لگا کہ اب تو ناچنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں، اس لیے اب اسے مجبوراً ناچنا ہی پڑا، اور جب ناچ کر بیٹھا تو پھر منولم دادو نے اپنی بیوی سے خوش ہو کر کہا، تم میرے درویشو کے لیے مارخور کی چربی کے ساتھ درم روٹی یعنی گلے ہوئے گندم کی میٹھی روٹی تیار کرو اور اسے کھلاؤ۔ یہ سنتے ہی اس کی بیوی درم روٹی لینے گئی، اور جب وہ تیار کر کے لے آئی تو اسے درویشو کے سامنے رکھا گیا اور اسے کھانے کو کہا گیا۔ اب درویشو کے لیے کھانے کے سوا کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں، بعدل خواستہ اسے کھانا ہی پڑا، اور جو ہی کھانا ختم ہوا تو منولم دادو نے اپنی ایک اور بیٹی کو حکم دے دیا اور کہا، درویشو کو اب واپس لے جا کر اسے اپنی جگہ چھوڑاؤ۔ یہ حکم سنتے ہی ایک دوشیزہ اٹھی اور درویشو کو ہنومن مون سے باہر نکال لائی اور پھر اسے چراگاہ میں اس جگہ اپنی بکریوں کے پاس چھوڑ کر
واپس چلی گئی، لیکن درویش کو کیا ہمت کہ وہ اس سے ایک دو باتیں کرے، کیونکہ اب تو اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس بارے میں وہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ تو حیران و پریشان تھا۔ بہرحال وہ یہاں سے اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کر شام ہونے سے قبل واپس اپنے ڈیرے پر آیا، جہاں پر اس کے اور ساتھی چرواہے موجود تھے۔ درویش یہاں پہنچتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ اس کے ساتھی گڈریے اس کی اس اچانک بے ہوشی سے گھبرا گئے۔ اسے جلدی جلدی پانی پلایا گیا اور تھوڑی دیر بعد درویش کو ہوش آیا۔ جب تھوڑی دیر بعد درویش سنبھل گیا تو اس کے ساتھی گڈریوں نے اس کی اس بے ہوشی کی وجہ دریافت کی کہ آخر اسے ہوا کیا۔ اس پر درویش نے اپنے ساتھیوں کو وہ تمام ماجرا حرف بے حرف سنایا جو اس پر گزر گیا تھا، اور یہ کہ کس طرح ایک اجنبی دوشیزہ اس طرح اس کے گھر لے کے گئی اور اسے ستار پر نچایا گیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا واقعہ سن کر اس کے ساتھی گڈریے ششدر رہ گئے۔ ویسے یہ قصہ پرانے زمانے سے ہی سینہ بسینہ چل آ رہا ہے کہ منڈم دادو ششپر نالے میں رہائش رکھتا تھا۔ راویوں کا کہنا ہے کہ منڈم دادو نے کسر کی دادی سے شادی رچائی تھی، اور اس شادی کے بارے میں روایت یوں کرتے ہیں کہ ایک دن کسر کی دادی نے کسر سے کہا تھا، اگر تم ببلی گز سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے لیے بھی ایک مرد کا بندوبست کرو، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ شگر نالے میں سنہری مونچھوں والا ایک مرد رہتا ہے، اس کو میرے لیے لاؤ تاکہ اس طرح ہم دونوں ایک ہی ساتھ شادی رچائیں گے۔ اپنی دادی کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسر اس جگہ چلا گیا جہاں پر ایک سنہری مونچھوں والا شخص اپنے تکلے میں بیٹھا ایک اونی پٹی بن رہا تھا۔ کسر چونکہ ایک مافوق الفطری قسم کا شخص تھا، اس لیے یہاں پہنچتے ہی بغیر پوچھے اس شخص کو دبوچ لیا اور اسے اپنے کندھوں پر بٹھایا، اور پھر پل بھر میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ کسر کی دادی اس دوران نہایت بے قراری سے اپنی چھت کے منڈیر پر بیٹھی انتظار میں تھی۔ اتنے میں اس نے کسر کو اپنا مطلوبہ شخص لاتے ہوئے دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اتنی خوش ہوئی کہ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور چھت سے سیڑھیوں کے ذریعے جلدی جلدی اترنے لگی۔ اس دوران اس کا پاؤں ایک سیڑھی سے پھسلا اور وہ نیچے گر پڑی۔ اس کے نتیجے میں اس کی کچھ پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ کسر کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے بہرحال اسے وہاں سے اٹھایا اور اندر گھر لے آیا۔ یہاں پر وہ کچھ دنوں تک زیر علاج رہی، اور جب وہ تندرست ہو گئی تو پھر اس نے منلم دادو کے ساتھ باقاعدہ شادی رچائی، اور ساتھ ہی کسر نے اپنی بھی شاہد کی۔ بہت دیر تک چرواہوں کو ششپر نالے میں ہنومن مون سے ایک غیبی صدا سنائی دے رہی تھی۔